الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الہدایہ قرآن کلاس. تمام شرکاء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی وبجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا موضوع بہت اہم ترین موضوع اپنی نظام حیات کے اعتبار سے الاخلاق الحسنہ، اخلاق حسنہ، یہ جس کے اندر ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ معزز و محترم ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا. اور اعلیٰ اخلاق حسنہ جس کے اندر ہوں گے، جو اخلاق حسنہ کا مالک ہوگا، مرد خلیق ہوگا، تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں تہجد گزاروں سے افضل درجہ پا رہا ہوگا انشاءاللہ. آج ہم اس موضوع کے تحت آنے والے شعبہ جات، جو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کم و بیش 25-26 شعبہ جات جو ہمارے پاس موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے آج ہم جو شعبہ ڈسکس کریں گے قرآن کریم کے حوالے سے، جس کی صحبت لیں گے، وہ ہے المسارعۃ فی الخیرات، یعنی نیکیوں میں مسابقت لے جانا. نیکیوں میں مسابقت لے جانا. اور الحمدللہ جس ماہ مبارک میں ہم حاضر ہیں صحبت قرآن کریم کے لیے، صحبت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، صحبت پنج تن پاک کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحبت رب ذوالجلال کے لیے، ان ساری چیزوں، ان ساری ہستیوں کی صحبت اصل میں صحبت رب ذوالجلال ہے. تو وہ ماہ مبارک جس میں ہم یہ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں، یہ الحمدللہ الکریم نیکیوں میں مسابقت لے جانے والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں ہر مومن اس کوشش میں ہوتا ہے، صرف سوچنے کوشش میں ہوتا ہے کہ جس اہلیت کا وہ حامل ہے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے، جتنی اس کے پاس کیٹیگری ہے، تو وہ اس کے مطابق نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرے، نیکیوں میں سبقت لے جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانا بھی اخلاق عالیہ کا ایک پورشن ہے، ایک حصہ ہے. اور پھر جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، لے جانے والے ہوتے ہیں، ان کا انعام کیا ہوتا ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے، گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو جو گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں پھر کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی، نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مقام پہ کیا ہوتے ہیں. آج کے موضوع میں ہم یہ انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے. تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ ہے، سورت نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 148. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پاک فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے.
یعنی انسان جتنے بھی ہیں ہر ایک کی ایک سمت مقرر ہے، اور سمت جو ہوتی ہے وہ پوری قوم کو متحد رکھنے کے لیے، پوری امت کو متحد رکھنے کے لیے، اکٹھا رکھنے کے لیے. جیسے ہماری سمت وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمائی، اور حضور نے اس سمت کی طرف اپنا رخ کیا. تو ظاہراً ہم دیکھتے خانہ کعبہ ہماری سمت ہے، اور پھر ایک باطنی سمت کیا ہے ہوتی ہے کہ ہم یہ نیکی جو کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، وہ توجہ وہ کس کے لیے، یعنی جو نیکی ہم کر رہے ہیں آیا یہ کسی بندے بشر کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا خود کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جو مومن کامل ہوتا ہے، صالحین ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، ان کی نیکی کی سمت کیا ہوتی ہے؟ وہ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا. ہر مومن کی یہی سمت ہے اور ہونی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب کچھ اللہ کے لیے، اور حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام ہیں ان کے حق میں خود اللہ پاک گواہی دیتے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ لِيَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. سبحان اللہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سمت کیا ہے وہ خود نہیں بتا رہے، ان کا رب بتا رہے. کتنا اخلاص تھا اس توجہ میں، ان نیکیوں میں کتنا اخلاص تھا، کتنا لوجہ اللہ چلنا تھا، سوچنا تھا، عمل کرنا تھا کہ اللہ پاک نے خود گواہی دے دی کہ ہم اس اتقا کو آگ سے ضرور بچائیں گے، دوزخ سے ضرور بچائیں گے. جو اتقا ہے، اتقا کا لقب کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور کس وقت دیا؟ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے، فرمایا کہ جنگ کا موقع ہے، مال کی مدد کی ضرورت ہے. جیسے ابھی کوئی دینی کام ہو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دین کا کام ہو تو اعلان ہوتا ہے نا کہ اس میں مدد کی ضرورت ہے. پھر جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے، جیسی جیسی اس کی توجہ ہوتی ہے تو وہ حاضر ہوتا ہے. اب حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، قربان جائیں، اور سارے عاشق حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، مومن کامل حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر گئے اور گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے اور آدھا گھر چھوڑ آئے گھر والوں کے لیے. اور آگے جب حضور کی بارگاہ میں گھر کا آدھا سامان ہوگی تو بہت ہوگا یا ان کے لیے بہت ہوگا، وہ لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ہر مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. آج میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں. یعنی ان کو تھوڑا سا ہوا نا کہ میں اتنا سارا لے آیا ہوں، تو آج میں دیکھتا ہوں کہ کیا اتنا ہی لاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ لاتے ہیں یا اس سے کم لاتے ہیں. ابھی وہ بیٹھی دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. ایک طرف سے دیوانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پروانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخلص اور مخلص عاشق خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے سامان لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اور جب سامان لے کے حاضر ہو رہے ہیں تو ان کے جسم مبارک پر بھی اپنا لباس کی جگہ ٹاٹ کا لباس لپٹا ہوا اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے، کانٹے پرو لیے بٹنوں کی جگہ.
آ رہے ہیں. ابھی وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے ہی والے ہیں کہ حضور علیہ السلام ملائے اعلیٰ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے ٹاٹ کے لباس پہنے ہوئے اور بٹنوں کی جگہ کانٹے جڑے ہوئے ہیں. تو حضور علیہ السلام ظاہر دیکھ کر حیران ہوئے, اللہ پاک سے عرض کی, مولا یہ کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں نے ٹاٹ کے لباس پہنے ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کو بتا کے آؤ کہ آج فرشتوں نے اس کی سنت ادا کی ہے جو لوجہ اللہ, صرف لوجہ اللہ, آپ کے ایک حکم پر اپنے گھر کا سارا کچھ لا کے نثار کر رہا ہے اور خود اس نے لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا اور اپنا لباس بھی اتار کر اس مال میں پیش کر دیا. ہو سکتا اس کی بھی کوئی یقیناً اس کی بھی قیمت ہوگی بہت زیادہ, اور اس نے خود ٹاٹ کا لباس پہن لیا. تو جو اتنا خدا کی رضا کے لیے چلتا ہے تو پھر ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس کی سنت ادا کرنے پر رشک کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. ابھی حضور اس منظر کو سننے میں مصروف ہے. ادھر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے آئے, ٹاٹ کا لباس پہنا اور سارے کا سارا سامان لا کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے حوال جانتے ہیں, قیامت تک آنے والے ہر امتی کے حوال جانتے ہیں. تو کیا ابوبکر صدیق کے حال کا حضور کو نہیں پتا تھا؟ پھر بھی پوچھا کس لیے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے مومنوں جان جاؤ نیکی کس کو کہتے ہیں. اور نیکیوں میں سبقت لے جانا کیا ہوتا ہے کہ اس نیکی میں کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو, اس نیکی میں صرف لوجہ اللہ. اور جب یہ لوجہ اللہ دل پہ لکھا جاتا ہے, روح پہ لکھا جاتا ہے اور دماغ پہ لکھا جاتا ہے, عقل و شعور پہ لکھا جاتا ہے, تو پھر ہر چیز محبوب کی راہ میں قربان کرنے کو دل تڑپتا ہے. پھر لوگ مجنون دیوانہ کہتے ہیں مگر بندہ چلتا چلا جاتا ہے. اس کو کہتے سمت. لکل وجہۃ هو مولیھا, ہر کسی کے ایک سمت مقرر ہے. اب حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کس کیفیت میں ہے اس وقت, گھر میں کیا چھوڑ کے آئے. پھر بھی پوچھتے ہیں کہ یار لگتا ہے کہ آپ نے تو گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, میرے یار مجھے بتا تو صحیح. یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے. تو ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ, قربان جائے سے ایک جملے پر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں. یہ ہے ایک مومن کامل کی سمت. وجہ کی معنی ایک توجہ, ایک سمت کس طرف ہے, نیت کیا ہے, اخلاص کیا ہے. اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں, جس کو ابوبکر صدیق کے جذبوں کا جو جواب تھا, جو جذبے بول رہے تھے, ان پر علامہ اقبال بولتے ہیں کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کی سمت خدا کا رسول ہے, صدیق کی وجہ خدا کا رسول ہے, صدیق کی توجہ خدا کا رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو کہتے ہیں سمت. ہر کوئی اپنی سمت میں چلتا ہے. ہماری سمت کعبہ بعد میں بنا ہے, پہلے مصطفیٰ بنے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. کیا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اب حضور علیہ السلام مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. کچھ عرصہ تک مدینہ پاک میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار
اوپر توجہ کر کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے، دل میں سوچتے ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے تاکہ یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ الگ رہے اور مسلمانوں کا قبلہ الگ ہو جائے۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے سے پردہ فرما جائے تو پھر مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی، یعنی مسلمانوں کو یہودیوں سے الگ کرنے کے لیے حضور نے یہ فیصلہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ضرور بر ضرور اس قبلہ کی طرف موڑیں گے، موڑنے کا حکم فرمائیں گے جس قبلہ کو آپ نے پسند کیا ہے۔ گویا کعبہ قبلہ تب بنا ہے جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، حضور کی پسند سے قبلہ بنا ہے۔ تو پھر حضور کو نماز میں کھڑے کھڑے قبلہ کی طرف مڑنے کا حکم ہوا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام آیت مبارکہ اتری تو نماز سے باہر نہیں اتری، مسجد قبلتین مدینہ پاک کے اندر وہاں پر حضور جماعت کروا رہے تھے۔ جب آیت اتری، تحویل قبلہ کی آیت اتری تو حضور علیہ السلام چونکہ امامت کروا رہے تھے تو حضور نے وہاں کھڑے کھڑے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑا۔ اب رخ بالکل اپوزٹ تھا، ادھر مسجد اقصی ہے، ادھر خانہ کعبہ ہے، تو امام اس طرف کھڑے ہیں منہ کر کے ادھر۔ جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے وہیں پہ رخ اس طرف موڑ لیا، اس طرف موڑ لیا۔ اب جب اس طرف رخ موڑا نماز میں تو کسی صحابی نے یہ سوچا تک بھی نہیں کہ حضور نے رخ انور کیوں موڑا۔ ہر کوئی اس انتظار میں تھا کہ اب ہمارے لیے حکم کیا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آیا ہے تو آپ کا رخ موڑا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم آتا ہے۔ پھر اگلی آیت اتر آئی فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہاں پر دیکھیے اور کی بات کہ اللہ نے حضور سے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ انور، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لیں، اور پہلے فرما دیا تھا کہ ہم آپ کو اس طرف موڑیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ جو آپ کو پسند ہے، نہیں، فرمایا مسجد حرام کی طرف مڑ جائیں کیونکہ وہ آپ کو پسند ہے، آپ نے اس کو چنا ہے۔ اور جب صحابہ کو حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا، جہاں جہاں نماز پڑھ رہا تھا، پھر کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم بھی اسی طرف منہ موڑ لو جس طرف تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ موڑا، یعنی تم بھی اسی طرف توجہ کر لو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، جس طرف حضور نے پسند فرمایا ہے قبلہ تم بھی اس طرف منہ موڑ لو۔ تو پھر نماز کی حالت میں ہی حضور علیہ السلام اندر سے صفوں کے اندر سے گزرتے ہوئے دوسری طرف جا کے امامت کے مصلی پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ نے اسی وقت منہ موڑ لیا۔ اور اس کے بعد آئیے دیکھیں کہ جو نماز ہو رہی تھی، نماز کے اندر مدینہ پاک میں یہودی منافقین کی تعداد زیادہ تھی، مکہ میں کافروں کی، مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، اور مدینہ میں یہودی منافقین تھی۔ اب وہ منافقین یہودی تھے، وہ اس لیے حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے کہ قبلہ تو ہمارا ہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں سوچے ذرا گہرائی سے کہ اگر قبلہ وہی رہتا اور مسلمان اور یہودی دونوں ہی اس قبلے پر ہوتے تو جبکہ وہ ہمارا قبلہ نہیں بھی ہے تب بھی انہوں نے حشر کیا ہوا ہے وہاں، اور اگر وہی قبلہ ہوتا تو پھر اس کے بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے فسادات ہونے تھے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے، حضور علیہ السلام کے پسند سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت بڑی آفت سے محفوظ فرمایا،
اور خانہ کعبہ کی طرف رخ موڑ دیا اور فرمایا کہ اس طرف مڑ جاؤ جس طرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہے، اور تاکہ یہودی جان جائے، سمت کی بات ہو رہی ہے، سمت کی، تاکہ یہودی اور دوسرے اقوام جان جائیں کہ ہمارا رخ کسی اور طرف ہے اور مصطفیٰ والوں کا رخ کسی اور طرف ہے۔ مصطفیٰ والوں کا رخ جو ہے لوگ لوجہ اللہ، وہ اور طرف ہے، جس کو حضور پسند فرماتے، ہر مومن کا رخ اسی طرف ہے جس کو حضور پسند فرمائے۔ ہر مومن کا قبلہ، ہر مومن کی آرزو، ہر مومن کی توجہ، طلب، اخلاص اسی طرف ہے جس کو حضور پسند فرمائے۔ اور جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، باقی قومیں ہیں، وہ ان کا اپنا اپنا قبلہ جائیں جدھر مرضی۔ تو دوسروں کے قبلہ سے تو ازل سے ہی اللہ نے بچا لیا مومنوں کو، مسلمانوں کو، لیکن آج بھی اگر مسلمان ظاہر نماز کعبہ کی طرف پڑھے اور باطن کا اپنا قبلہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اندر کا قبلہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کو رکھیں، ان کی روایات پہ عمل کریں، ان کے لباس پہ عمل کریں، ان کے رسوم و رواج پہ عمل کریں، تو پھر تو حضور نے تو غلامی سے چھٹکارا ہمیں دلایا، اور یہ پھر جا کے اپنے قبلہ کو بدل کے غلامی کا نشان بن جائے نعوذ باللہ۔ تو یہ قبلہ جو ہے نا، یہ دراصل ایک مومن کو، ایک سمت جو مقرر ہوتی ہے، ایک مومن کو غیر کی غلامی سے بچانا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہی قبلہ یہودیوں کا ہوتا اور وہی قبلہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دے کر جاتے۔ ہائے ہائے، گہرائی میں جا کے سوچنے کی بات ہے کہ حضور نے تو نماز پڑھنے کے لیے قبلہ بدلوایا کہ مولا میرے غلاموں کی یہ شان نہیں کہ اس طرف منہ کریں جس طرف یہودیوں کا نصارہ کا رخ ہے، میرے غلاموں کا رخ اس طرف ہونا چاہیے جس کو میں پسند کروں، جس کو میں پسند کروں۔ اور حضور نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ پسند فرما کے مومنوں کو، امت مسلمہ کو بتا دیا کہ تمہارا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ تمہیں یہودیوں کے رخ سے مصطفیٰ نے نجات دلائی ہے، تمہارا قبلہ، تمہارا رخ خالص تمہیں عطا فرمایا ہے، جو صرف اور صرف لوجہ اللہ ہے۔ اللہ کا دیدار جس طرف ہوتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے جس طرف، وہ وہی رخ ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا، جو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا نے ہمیں دیا، کہ جن کے سجدوں پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، کہ رشک میں ہے کل ملائکہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ۔ کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا نے جو رخ ہمیں دیا، جو سمت ہمیں دی، تو مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہی ہماری سمت ہے۔ اس سے رخ نہ پھیریے گا، اگر رخ پھر گیا خدا نخواستہ تو پھر حشر انہی کے ساتھ خدا نخواستہ ہوگا جن کی طرف رخ پھیرا تھا۔ یہ اکٹھا رکھنے کے لیے جس طرف حضور ہے اسی طرف چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ۔ اسلام کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس طرف سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا ہے اس طرف چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ۔ پھر حشر کیا ہوگا؟ حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کی طرف تمہاری سمت ہوگی اور تمہارا رخ ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے۔ اس پر ہم نے ڈیٹیل دیکھ لی ہے کتنی، حسب استطاعت، اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے۔ بس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی جہاں بھی ہیں، کوئی کہے کہ میں تو ہندوستان میں رہتا ہوں، کوئی کہے میں امریکہ میں رہتا ہوں، کوئی کہے میں پاکستان میں رہتا ہوں، لیکن ایک سمت والوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ اکٹھا کرے، اپنی آرزوؤں کی سمت۔
اپنے اعمال کی سمت، اپنے اخلاص کی سمت، ایک سمت والوں کو اللہ کریم ایک جگہ پر اکٹھا کرے گا۔ اور دوسری آیت سورۃ آل عمران حوالہ آیت نمبر 114 ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یعنی اعلیٰ اخلاق والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے لے کے اب تک اخلاص والے لوگوں کی، حسن اخلاق والے لوگوں کی بات چل رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہی صالحین ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں شامل ہیں، نیکوکاروں میں شامل ہیں۔ تو یہ حسن اخلاق کی بات اور اخلاق حسن، اخلاق عالیہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری کیٹیگریز جس کے اندر آ گئی تو وہ اخلاق عالیہ کے ساتھ سجا ہوا صالحین میں شامل ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ حسن اخلاق کے حامل جو لوگ ہیں وہ صالحین میں شامل ہیں۔ اور تیسرا حوالہ ہے سورۃ آل عمران، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر اپنے رب کی بخشش کی طرف بڑھو، جنت کی طرف بڑھو، اور جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ اس کی طرف بڑھنا سے مراد کیا ہے کہ سابقوا الی الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ جتنی نیکیاں کرتے جاؤ گے اتنا آگے سے آگے بڑھتے جاؤ گے، اور یہ نیکیاں کرنا ہی حسن اخلاق کا ایک شعبہ ہے۔ یہ آیت نمبر 133 تھی جو بھی پڑھی سورۃ آل عمران کی، اور چوتھا حوالہ ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اب اس میں وہ ہستیاں جو اخلاص کا پیکر اتم، جو لوجہ اللہ کا پیکر مجسم، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور مہاجرین اور ان کے مددگار یعنی انصار میں سے سبقت لے جانے والے، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، السابقون سب سے پہلے، اولون پہلے، السابقون سبقت لے جانے والے، الاولون سب سے پہلے ایمان لانے والے، مہاجرین اور انصار۔ والذین اتبعوہم، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے ان دونوں کی اتباع کیا، ان دونوں کا اتباع کیا،
احسان کے ساتھ، یعنی درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے مہاجرین انصار، یہ تو سب سے اعلیٰ صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کی درجات کے حساب سے جو کیٹیگریز ہیں، ان میں سب سے پہلے درجے پر صحابہ کی وہ جماعت ہے جنہوں نے ہجرت بھی کی اور بدر میں حصہ بھی لیا۔ جنگ بدر دونوں قربانیاں تھیں، اتنی بڑی قربانیاں تھیں کہ ہجرت کی مکہ سے مدینہ تو سب کچھ ہی قربان کر دیا۔ بڑے قصے ہیں اس ہجرت میں، اور ایسے ایسے ہیں کہ بے مثال، گھر بار قربان، جائیدادیں قربان، بے شمار جائیدادیں قربان، رشتہ دار، بیوی بچے سب کو چھوڑ کے، چونکہ ان کی سمت، ان کا رخ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ چھوڑ کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ ایک صحابی بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، بڑی، حضرت ابو جندل ان کا نام تھا غالباً، بڑی مشقتیں برداشت کر کے آئے راستے میں، اور جب تیسرے دن پیدل سفر کرتے کرتے بھوک سے نڈال، پیاس سے نڈال، حضور بیٹھے صحابہ کرام کی مجلس میں، آگے ایسے ڈرام سے زمین پر گریے حضور کے آگے سامنے، تو وہاں کسی صحابی نے کھجوریں لا کر رکھی تھی، تو فوراً بھوک اتنی شدت کی تھی کہ جان نکلنے کے قریب، فوراً پہلے انہوں نے کھجوریں کھانی شروع کری۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے بیٹھے، جب کھجوریں کھا کے پیٹ میں کچھ دم ہوا، پھر عرض کرنے لگے کہ حضور میں اس طرح سے سارا کچھ چھوڑ کے قربان کر کے آپ کی خدمت میں آیا۔ بہت بڑی بڑی وہاں پہ پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، گھر بار تھا، تو کافروں نے کہا کہ ہم سب کچھ لوٹ لیں گے۔ میں نے کہا مجھے یہ سودا منظور ہے، مجھے کملی والا چاہیے، مجھے میرے آقا چاہیے، آقا کی خدمت چاہیے۔ تو سارا کچھ چھوڑ کے میں آ گیا، حضور بھوک سے نڈال تھا، اس لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ آتے ہی پہلے میں نے کھانا شروع کر دیا، کھجوریں کھائی۔ حضور نے اس کی ساری باتیں توجہ سے سنی، سماعت فرمائی، اور پھر فرمایا قدر بہل بیع، قدر بہل بیع، قدر بہل بیع، کہ تم نے جو تجارت کی ہے بڑی نفع مند ہے، بڑی نفع مند ہے، بڑی نفع مند۔ اگر دنیا مافیا سب کچھ دے کر بھی کملی والا مل جائے تو یہ تجارت بھی بہت بڑی۔ یہ مہاجرین کی مثال ہے، اسی طرح کی سینکڑوں مثالیں جو بھی ہجرت کر کے آئے، اور پھر آتے ہی ان کو مشکلات کا سامنا مدینہ پاک میں بھی ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، منافقین کی تعداد، یا کافر ہوں وہاں رہنا آسان ہوتا ہے، جہاں منافق ہو میں رہنا مشکل ہوتا ہے، منافقین سے واسطہ ہے۔ اور پھر اسٹیٹ آف مدینہ وہ چاروں طرف سے خطرہ ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے ہم حملہ کر دیں گے، ہم کر دیں گے۔ تو اس وقت جو چند صحابہ کی جماعت 313 صحابہ ہے جس دن حضور علیہ السلام میدان بدر میں تشریف لائے ہیں، 313 صحابہ کے ساتھ، اور ان کے پاس اسلحہ کتنا تھا کہ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا ہادی ایک کالی کملی والا تھا۔ اس لشکر کا ہادی، اس لشکر کی توجہ، اس لشکر کی سمت فقط ایک کالی کملی والا تھا۔ نہ دیگو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ سبحان اللہ، یہ اس لشکر کی شان تھی۔ 313 ہے، کوئی نہیں بول رہا، کوئی کہنے کی، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کر رہا
حضور 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور وہ 1000 کا لشکر مسلح، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نہیں، حضور نے مشورہ مانگا صحابیوں، معاملہ یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے خطرہ ہے، میدان بدر میں جمع ہو تم کا مقابلہ کرنا۔ صحابہ نے عرض کی حضور مشورہ نہیں، حضور حکم چاہیے، حکم ہمیں فرمائے کیا کرنا۔ اور اس میں بھی بڑی مثالیں جو کچھ آ کے پیش کیا، ماؤں کے پاس بیٹے تھے، بیٹے پیش کر دیے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آپ نے لمبے بال کاٹ کے بالوں کی رسی بنا کے پیش کر دی، اور روئی انتہائی رو کے عرض کیا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ شوہر ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے میں پیش کروں، میرے پاس جو کچھ ہے میں پیش کریں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو خوشی سے قبول فرمایا۔ یہ ہے لکل وجہۃ، ہر کسی کے ایک سمت مقرر، جن کی سمت کملی والا ہے ان کو پھر وہی نظر آتا ہے، چیز وہی نظر آتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، یعنی سب سے پہلی کیٹیگری، سب سے اوپر کی صحابہ کرام جو مہاجر بھی ہیں اور بدری صحابہ۔ دوسرے نمبر پر وہ جو صرف مہاجر ہیں، جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی ہے، صرف مہاجر جو بعد میں آئے ہجرت کر کے، اور پھر باقی صحابہ کرام۔ تو یہ سب سے پہلے ایمان میں سبقت لے جانے والے، یعنی یہ حسن اخلاق والوں کی بات ہو رہی ہے، اعلیٰ اخلاق والوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا نمبر مہاجرین انصار صحابہ کرام، اور اس کے بعد ان کی مثال تو ہم نے دیکھ لی کہ ان کی سمت کیا تھی، ان کی توجہ کیا تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی کوئی اور دکھلاوا نہیں تھا، احسان کے ساتھ بے لوث نیکیاں ہیں، بے لوث عبادات ہیں، بے لوث اللہ کی بارگاہ میں رضا کے لیے درخواستیں ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان سب کی یہ شان ہے، یعنی یہ اس نے اخلاق کی مثال ہے سب سے بڑی یہ صحابہ، تو ان کی یہ شان ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، سب سے بڑی۔ تو سودا مومن کا یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات، باغات، یعنی احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ لوگ حسن اخلاق کے مالک اور ان کا مقام و مرتبہ۔ تو ہمیں پھر ایک بات یہاں سے سمجھ آتی، میسج سمجھ آتا ہے کہ اخلاق حسنہ کے لیے سمت کا خالص ہونا، سمت کا اعلیٰ ہونا، توجہ میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاص کہتے ہیں ہر کام لوجہ اللہ، ہر کام جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ کر رہے ہیں، اور کسی کو دکھانا، دنیا کو دکھانا مقصود نہیں ہے، اور کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے۔ تو یہاں سے میری پیاری بہن بیٹیوں، ماؤں، جو بھی اس کو سن رہے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم سارا دن اگر دیکھیں کہ ہمارے کتنے اعمال ہیں جو ریاکاری سے پاک ہیں، کتنے ہمارے رسوم و رواج ہیں جو ریاکاری سے پاک ہیں، ہماری عبادات ریاکاری سے پاک ہیں۔ تو جب ہمارا ہر عمل، ہر ایکشن، ہر سوچ، ہر بول جو ہے ریاکاری سے پاک ہوتے، اخلاص کا نمونہ بن جائے، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی مردان خلیق میں شامل۔ مرد خلیق بننے کے لیے
سب سے پہلے نیت میں اخلاص چاہیے، اور پھر ان کا جو مقام ہے وہ دیکھیں۔ ایک جگہ پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اولئک من الصالحین، یہ صالحین میں سے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرما رہے ہیں کہ المتقین، وہ جنت ان کے لیے ہے جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ادھر فرما رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اگلی آیت والا نمبر 5 ہے اس موضوع میں، سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 90۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سلام اللہ علیہ، ان کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ فاستجبنا لہم، اور ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست یعنی قابل اولاد بنا دیا۔ بے شک یہ سب نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے۔ اولاد نہیں تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی نگہداشت پر، آپ کی کفالت پر حضرت زکریا علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، وَكَفَّلَهَا زکریا، اللہ پاک فرماتے تو چونکہ آپ کے چچا ہیں۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں اور حضرت مریم ولیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہیں، نبی نہیں ہیں، ان کی کفالت پر مقرر ہے، اور ان کے حجرہ مبارکہ میں جیسے ان کی والدہ صاحبہ نے منت مانی تھی کہ اللہ پاک مجھے جو بچہ عطا فرمائے گا میں اس کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دوں گی۔ انہوں نے تو کہا تھا بیٹا ملے گا، اللہ کی راہ میں چھوڑ دوں گی۔ تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی ربی انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو بیٹی پیدا کر لی، میں نے تو منت مانی تھی تیری راہ میں چھوڑنے کی، تو اللہ پاک فرمائے یہ بیٹی جو بیٹا تو مانگ رہی تھی اس سے بہت افضل ہے، یہ بیٹی اس سے بہت افضل ہے۔ پھر حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کی کفالت پر اللہ پاک نے حضرت زکریا کو مقرر کیا، اور مسجد کے اندر ایک محراب یعنی حجرہ بنا کر وہاں پر ان کو رکھا گیا، وہاں کو تشریف فرما رہتی تھی، اور اللہ کی ولیہ ہے، سارا دن ساری رات عبادات ہیں، ریاضت ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ تو حضرت زکریا آپ کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے، روز خبر لینے، کوئی چیز کی ضرورت۔ ایک دن اب مریم جوان ہو چکی تھی، ایک دن تشریف لے جاتے ہیں تو مریم کے حجرے میں بے موسم پھل تر و تازہ پڑے، ڈھیر لگا ہوا پھلوں کا۔ فوراً پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے ہے؟ قالت، مریم نے کہا سلام اللہ تعالی علیہا، ھذا من عندک، کہ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو دوستوں کیا سمجھ آئی؟ قرآن نے کیا ہمیں بتایا؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے حجروں میں اللہ کی بارگاہ سے ہر وقت تحائف بھی اترتے ہیں، نوازشیں بھی اترتی ہیں، انوار و تجلیات بھی اترتی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جنتی لا رہے ہیں۔ اور حجرہ کس کا ہے؟ نبی کا نہیں، ولیہ، ولی بھی نہیں، ولیہ عورت۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فوراً انہوں نے سوچا اللہ کے نبی ہیں، نبی ولی کے در پہ جا کے دعا کرنے کا محتاج نہیں، نبی کی شان ہر صورت بلند ہے، اعلیٰ ہے،
اور اگر وہ کسی ولی کے آستانے پہ جا کر اپنے لیے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے کی خوشخبری دے دیتا ہے تو یہ پوری انسانیت کی ایک میسج ہے، ایک سنت ہے، امت مسلمہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ کا ولی، اس کا در ایسا در ہوتا ہے جہاں پر ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں، نوازشیں اور انعامات اترتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جہاں وہ موجود ہوتا ہے، قبر کے اندر ہوتا ہے، وہ تمہیں قبر کے اندر بیٹھا لگتا ہے لیکن وہ سارے علاقے میں موجود ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہوتی ہیں، اور وہ جتنے بھی اسے ہاتھے میں آتے ہیں سب اس رحمت سے جوڑیاں بھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن پاک نے بتایا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب مریم کو حجرے میں دیکھا کہ بے موسم پھل آ رہے ہیں، فوراً کہا ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولی کے در کو کچھ چھوٹا موٹا نہ سمجھنا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہنالک، وہیں بیٹھے بیٹھے مریم کے حجرے میں بیٹھے بیٹھے دعا زکریا ربہ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ مجھے بھی، اس حجرے کی شان یہ ہے کہ تو اس میں بے موسم پھل اتار رہا ہے بغیر کسی وسیلے کے، تو مولا مجھے یقین ہے کہ یہاں بیٹھ کر میں بھی تجھ سے بے موسم اولاد مانگوں تو مجھے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ادھر زکریا علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، ادھر ہم نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ نحن نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ان کو بتا دو جا کے کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، اور اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے، ہائے ہائے یحییٰ نام رکھ دیا یحییٰ۔ تو یہ ایک ولی کی عظمت بھی ثابت ہوگی، اللہ کی قدرت کاملہ کہ خود 100 سال کے ہیں، بیوی 90 سال کی ہیں، 5 ہو چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو یحییٰ بھی عطا کر دیا اور ان کی بیوی کو بھی قابل اولاد بنا دیا، درست کر دیا، اور اس لیے کہ بے شک وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، نیک کام کثرت سے کرتے تھے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکیاں کثرت سے کرتے تھے، اور ہمیں شوق اور رغبت اور خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے وہ نیکیاں کر کے یہ نہیں سوچتا کہ میں تو بڑا نیک ہو گیا، اب میں بس بخشا جاؤں گا، جنت کے محل میرے لیے ہو، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، وہ اتنا ہی خوف خدا سے، خشیت الہی سے اتنا ہی زیادہ وہ پگھلتا ہے، روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک فرمائے کہ نیکی کے کام تیزی سے کرتے تھے اور ہمیں شوق، رغبت اور خوف اور خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے حضور بڑے عز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بڑی عز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اب سمجھ آئی سلیقہ زندگی کیا ہے کہ ہر وقت ہماری توجہ ہمارے رب کی طرف ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اور اس کے بعد نیکیوں میں سبقت لے جانا ہو، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے بھی ہوں، اپنی خطاؤں پر رونے والے بھی ہوں۔ خطا ہو جائے تو رونا ہے، نہ ہو تو اور زیادہ رونا ہے کہ مولا بچا لینا خطاؤں سے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ، ہم پیک کر جو ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد چھٹا حوالہ ہے سورۃ المومنون ہے، جس میں مومنوں کی صفات، اور آیت نمبر ہے اس کی 60 اور 61۔
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائے، یہی لوگ بلائیوں کے سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ بلائیاں نیکیاں کرنے میں جلدی کرنے اور آگے نکل جانے والے ہیں۔ اب نیکیاں بے شمار کرتے ہیں اور پھر خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کے حضور جا کے ایسا نہ ہو کہ نیکیاں مجھے ملے ہی نہ، سامنے نہ آئے، بیکار نہ ہو جائیں، کھسک نہ جائیں، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ قبولیت کے لیے ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں پھر نیکیوں کی قبولیت کے لیے خضوع و خشوع سے روتے ہیں۔ اور اس کے بعد 7واں حوالہ ہے سورۃ الواقعہ، آیت نمبر 10 سے 14۔ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وثلۃ من وقلیل من الآخرین۔ اور تیسرے یعنی سورہ واقعہ میں 3 قسم کے لوگوں کی کیٹیگریز بتائی گئی نا، کہ ایک دائیں ہاتھ والے اور ایک بائیں ہاتھ والے اور ایک سابقون سب سے آگے والے۔ دائیں ہاتھ والے نیک لوگ، عام صالحین، بائیں ہاتھ والے نعوذ باللہ ناکام لوگ جو دنیا کو خراب کر رہے، کچھ نہیں کما سکے، نعوذ باللہ۔ اور بس سابقون، اور جو سب سے سبقت لے جانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسرے سبقت لے جانے والے یہ کون ہیں؟ یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، یعنی جن کو ہم کہیں کہ بے حساب بخشیوں، بے حساب بخشیوں کا ایک گروہ ہوگا، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے۔ ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے سے لوگ۔ اگلے لوگ کون سے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حضور کے ساتھ اور پھر ان کے ساتھ تابعین تبع تابعین ہو گئے، ائمہ کرام کا دور ہو گیا، یعنی جتنا حضور علیہ السلام کے دور کے ساتھ جڑا ہوا دور ہے وہ اگلے لوگ ہوں گے، اور جو ادھر قیامت کی طرف جانے والا دور ہے یہ پچھلا دور ہوگا۔ تو اگلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلے لوگوں میں سے کم ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو بے حساب بخشے ہوئے، ہمارے والدین کو ان میں شامل فرمائے جو بے حساب بخشے ہوئے، ہمارے اساتذہ کرام کو، مشائخ اعظام کو، پیر و مرشد کو، اور تمام ہمارے آباء و اجداد کو ان میں شامل فرمائے جو بے حساب بخشے ہوئے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ اہم بات ہے کہ نیک کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ اس میں سورہ مائدہ آیت نمبر 2 اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کہیں کوئی نیک کام ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، اس نیک کام میں تعاون کرنے والوں کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اگر گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ایک مومن کے لیے ایک یعنی لیبل میسج ہے، اپنے لکھ لیں گے کہ
ہر نیک کام میں تعاون کرو، جہاں بھی نیک کام ہو رہا ہو اس میں تعاون کرو، اور جہاں پر برا کام ہو رہا ہو اس میں تمہارا تعاون بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے برے کام میں تعاون کیا وہ برا پھنس گیا، صرف سوچتا رہ گیا کدھر نکلوں، کوئی راہ نہیں ہوگی۔ جس نے نیک کام میں تعاون کیا اس کے لیے اللہ کے حکم سے چاروں طرف راستے ہیں، جس طرف سے مرضی نکلے کامیاب ہے وہ۔ اور دوسری آیت سورہ انفال کی ہے، آیت نمبر 73، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ تعاون کافر کے ساتھ جو کرتا ہے نا وہ تو کافر ہے نا، کافر لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو اگر کافر کے ساتھ مومن تعاون کرے گا نا اس باللہ، مسلمان کرے گا، اس کا مطلب مسلمان بھی اس کے ساتھ میں چلائے گا، مسلمان بھی۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ توحید ہستی ہم سے، توحید ہستی ہم سے، سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ کہ اگر تم توحید والے ہو، ہماری سب صرف لوجہ اللہ ہے، اللہ ہے اور کچھ نہیں، تو پھر سارا جہاں تمہارا کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ اگر تم صرف اللہ والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، تو پھر سارا جہاں تمہارا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم کافروں کے کافر، یہاں پر ایک کافروں جو لفظ ہے یہ تو ان کافروں کے لیے نا جو کفار ہے، اور دوسرا جو کافر ہے اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ اس شعر کی عام طور پہ سمجھ نہیں آتی، سمجھے تو سمجھ آتی۔ ہم کافروں کے کافر، یعنی ہم ہی کافروں کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن کافر خدا ہمارا، کافر کو اپنا خدا بنایا ہے، جس کا ہم انکار کرتے ہیں اسی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے فرمایا۔ پھر سوچ لیجئے کہ آیا ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں ہے، ہماری کوئی بھی توجہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی پسند کافروں کی طرف تو نہیں جاتی، خدا نخواستہ ان کافروں کی طرف جن کا قبلہ ہی کچھ اور ہے، جن کی توجہات ہی کچھ اور ہیں، جن کی سمتیں کچھ اور ہیں۔ ہماری سمت فقط اور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہے، ہماری سمت صرف سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی حضور کے نقش قدم ہے، سیدہ کائنات کے نقش قدم ہے، آپ کی چادر تطہیر کی غلامی ہے، آپ کی چادر تطہیر کا واسطہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدہ کائنات کی غلامی نصیب فرما۔ یہی ہمارا رخ ہے، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا توجہ ہے، یہی ہماری سمت ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو نیک کاموں میں تعاون کرنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک منگتا جو کھڑا ہوتا ہے نا، منگتا اگر کسی چھوٹے در پہ کھڑا ہوگا اس کا مطلب منگتا اور بھی چھوٹا ہے، اور منگتا جتنے بڑے در پہ کھڑا ہوگا نہ سوچنا نہ سوچے گا یہ بادشاہ کے در پہ کھڑا ہے، کوئی عام منگتا نہیں، خاص ہے، بتائیے نا۔ در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا لگتا ہے، در بڑا ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، کاسا بھی بڑا لگتا ہے۔ تو ہم نے اپنے کاسے بڑے رکھنے ہیں، چھوٹے موٹے کاسے نہیں۔ امت مسلمہ ہیں ہم، اعتدال والی امت ہیں، آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو کسی بھی کافر کے تابع ہونے سے بچانا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخوری پانا ہے، اور مردان خلیق کی مجلس میں انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھنا ہے۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔